خوش ہونا چاہیے. ان الملائکۃ تبسط لک اجنحتها اذا مشیت، تو فرشتے تیرے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھائیں گے. حیتان البحر تستغفر لک اذا سعیت، سمندر کی مچھلیاں تیرے لیے دعائیں کریں گے. اگر اس کا مقصد کچھ اور ہے، اس لیے مقصد کو حاصل کرنا کہ نیت کے فساد سے عمل ایسا ہی فاسد ہو جاتا ہے جیسے جسم سے روح نکلنے سے جسم فاسد ہو جاتا ہے. سب سے بنیادی چیز کہ اس نیت کو درست کرنا ہے کہ نیت اس علم کے حاصل کرنے کی کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر کیا ہے. ایک تو اس علم کو غرق اور مستغرق ہو کر حاصل کیا. پھر اس علم علامہ ثانوی صاحب رحمہ اللہ جب تحریک شدی چلی ملک میں تو فرمایا علماء کو جمع کر کے کہ العلم للعمل کا وضو للصلاۃ، علم تو عمل کے لیے وضو کی مانند ہے. کہ اصل مقصد تو کچھ اور ہے کہ ہاں وضو کے بغیر نماز درست نہ ہوگی، صحیح علم کے بغیر عمل درست نہ ہوگا، لیکن اصل مقصد کیا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا ضروری ہے. تو ہمارے اوپر اس علم کا مقصد ایک تو ذات کے اعتبار سے، ایک تو امت کے اعتبار سے، ایک تو یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے جو زندگی کے اندر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے جس امانت کو امت تک پہنچانا ہے. مفتی صاحب کا کام صرف فتویٰ دینا نہیں، مستفتی کو تیار کرنا بھی مفتی کا کام ہے. استفتاء کی صلاحیت پیدا کرنا مستفتی کے اندر یہ بھی مفتی صاحب کا کام ہے کہ امت کو علم دینا ہے، اور امت کو چل پھر کر علم دینا ہے. تبلیغ اور تعلیم دو الگ چیزیں نہیں ہیں. آئے ان کو پڑھانا تعلیم ہے، جا کر پڑھانا تبلیغ ہے. اور دور رسالت کے اندر علم پڑھایا نہیں جاتا تھا، دین پڑھایا نہیں جاتا تھا، دین سکھایا جاتا تھا. سکھانے اور پڑھانے میں فرق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی رات گئے، حضرت علی سے پوچھا کہ نبی کا وضو بتائیں. حضرت علی نے لوٹا لے کر، وضو لے کر، پانی لے کر وضو کر کے بتایا یہ ہے نبی کا وضو. علم عمل سے دیا جائے گا، سینہ بسینہ علم امت تک پہنچائے گا. کہ وہاں کیفیات کا امتحان ہوتا تھا. حارث کیف اصبحت، صبح کس حالت میں کی. ایمان کا امتحان کیفیات کا ہوا، کیونکہ ایمان کو سکھایا گیا ہے، پڑھایا نہیں گیا. پڑھانا سکھانے میں کی ایک چیز ہے، اس لیے دعوت الگ اور تعلیم الگ نہیں ہے، دونوں ایک چیزیں ہیں. کہ آئے ہوئے جن کے اندر طلب ہے ان کو بھی دینا ہے، اور جن کے اندر طلب نہیں ان کے اندر طلب کا پیدا کرنا یہ اس سے پہلے کا کام ہے. آپ علیہ السلام ٹہنی پکڑ کے ہلا رہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں نے ٹہنی کیوں ہلائی. یہ طلب پیدا کرنا ہے. جس کے اندر طلب نہیں کہ طلب پیدا کی جائے اس علم کے تعلق سے، اس دین کے تعلق سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وہ امانت دی ہے کہ امت کے اندر یہ دین 100% ایمان اور عمل کا ماحول کیسے قائم ہو جائے. اس کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها. علامہ نقوی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں بازار ابغض کیوں ہے؟ غبن، دھوکہ، جھوٹ، فحش، بدنگاہی سب بازار میں ہوتی ہے، اور مسجد سب سے بہترین جگہ، اللہ کی رحمت کا نزول، فرشتوں کا ماحول، اللہ کا گھر. یہ مسجد صحابہ کے دور کی مسجدوں کے اندر کے اعمال، علمی حلقات ایسے ہوا کرتے تھے. آنے والا شخص ضدی کافر ہے، سمامہ بن مسال مسجد میں داخل ہونے کے بعد ایمان اور عمل کے ماحول سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. آج ہماری مسجدوں میں داخل ہو کر لوگ زخارف سے متاثر ہوتے ہیں. مسجدیں بھی آپ دیکھیں، مسجدیں بھی گھومنے پھرنے کی جگہیں بن گئی ہیں، اس لیے کہ مسجدوں کے اندر وہ علمی ماحول نہیں رہا، مسجدوں کے اندر وہ حلقات نہیں رہے. اس زمانے کا محدث بھی
بازار میں نکل کر گشت کرتے تھے ابو ہریرہ، یا اہل السوق ما عجزکم، لوگ دوڑتے ہوئے مسجد آتے، قوم یقرؤون القرآن، قوم یتذاکرون الحلال والحرام ویصلون الصلاۃ، یہ سارے کے سارے حلقات مسجد کے اندر ملا کرتے تھے۔ مولانا الیاس علیہ رحمہ فرماتے ہیں حوادث زمانے نے علم کو مسجد سے نکال دیا، ورنہ علم تو مسجد کی چیز تھی۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء کے اندر فرماتے ہیں ان کل قاعد فی بیتہ، جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اینما کان، جہاں کہیں بھی بیٹھا ہے، فلیس خالیا بہذہ زمانہ عن منکر، وہ گناہ اور منکر سے خالی نہیں ہے، لأن، اس لیے کہ منکر کرنا روکنا بھی منکر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم میں سے چاہیے کہ جماعت بازار میں گشت کرے، لوگوں کو جمع کر کے تعالوا الی المسجد، مسجد بلا کر لائیں، یعلمون الناس دینہم، تاکہ یہ ان کو ان کا دین دے۔ کہ با اعتبار اعمال کے ایمان کی مجالس کو مساجد کے اندر قائم کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے ازدیاد ایمان کا، واقعات کو نقل کیا اس کے تحت۔ حضرت معاذ بن جبل بڑے بڑے کبار صحابہ بازار میں نکل کر قم بنا، تعال بنا، اجلس بنا، نؤمن ساعۃ کئی نزدادوا ایمان، ایمان کے ازدیاد کے لیے، ایمان کے بڑھانے کے لیے، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ ہم سب کے سب ایمان اور عمل کو سیکھنے کے بھی محتاج ہیں، کہ ہم سب محتاج ہیں، اور ہدایت کے ہم سب محتاج ہیں۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ طلب ہو، یہدی الیہ من یرید، اطاعت ہو، ان تطیعوہ تہتدوا، جہد ہو، والذین جاہدوا فینا، کہ جہد کر کے، مجاہدہ کر کے، لوگوں میں گشت کر کے، بلا کر، ایمانی حلقوں کو لگا کر ان کو ایمان اور ان کو عمل سکھایا جائے۔ نبی کے زمانے مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کا نظام مسجد سے کنٹرول ہو سکتا ہے۔ کتاب کے اندر لفظ ہے کنٹرول، اور یوسف کی زبان سے فرمایا کہ پوری دنیا کا نظام مسجد سے کنٹرول ہو سکتا ہے، کہ ہم مساجد کو اس سطح پر لانا چاہتے ہیں جس سطح پر اہل نبوی دور رسالت صحابہ کے زمانے کے اندر مسجدیں ہوا کرتی تھیں۔ اس لیے کہ ہمارے لیے ایک ہی نہج ہے قابل قبول، وہ نہج صحابہ کا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں من کان مستنا، جو آدمی کسی نہج پر چلنا چاہے، فلیستن بمن قد مات، وہ ان لوگوں کے نہج پر چلے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اولئک اصحاب محمد، وہ نبی کے صحابہ ہیں۔ ابرھا قلوبا، جو نیک دل ہے، اعمقھا علما، جو گہرے علم والے۔ یہ علم کی عدل کا عمود کہاں سے پیدا ہوا؟ اقلھا تکلفا، بہت کم تکلف برتنے والے، فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، انہی کے نہج پر چلنا پڑے گا۔ کہ صحابہ کے دلوں کے اندر ایمانی حلقات میں بیٹھ کر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں انتم اکثر صیاما، اکثر صلاۃ، اکثر اجتہادا من اصحاب رسول اللہ، تو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے، بہت زیادہ روزے رکھنے والے، بہت محنت کرنے والے ہو سکتے ہو، لیکن صحابہ کانوا خیر منکم، وہ تو بھی تم سے زیادہ خیر اور افضلیت پر ہے۔ ان سے پوچھا گیا لماذا یا ابا عبد الرحمن، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کان ازہد فی الدنیا وارغب فی الآخرہ، صحابہ کے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی، آخرت کو چاہنے والے، یہ سارے کے سارے ایمان کے عمل کے تذکرے مسجدوں کے اندر ہوا کرتے ہیں۔